ہیں تو اس کا کفارہ ادا کیجیے۔ اپنے زندگی میں ہم ابھی تک میں کتنا قسم کھائے ہوں گے کہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، سبھی سے جھوٹ کہتے ہیں، سبھی کو وعدہ کر بھول جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک کھڑے رہے، 3 دن تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہے اور اس جگہ سے نکلے نہیں، اور اس شخص کو بنا ڈانٹے، بنا پھٹکارے اور نرمی سے پیش آئے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اپنا وعدہ کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو پیسہ دینا ہے تو پیسہ بھول جاتے ہیں کہ ہاں اس کو ادا کرنا ہے اس وقت میں۔ اگر کوئی چیز کا ہم مقرر وقت لے رہے ہیں تو اس کو مقرر وقت پر ادا بھی کیجیے۔ اللہ کی رضا میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر ودبر بالخیر آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کا قول، وعدہ اور قسم۔ آج ہم جانیں گے وعدہ اور قسم کیا ہے۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ تمہاری ہر بات میں سچائی ہو، ہر ایک قول میں جان ہو، ہر لفظ میں وزن ہو، جو بات ہو سچی ہو۔ پہلے سوچ لو کہ کیا کہہ رہے ہو، پھر زبان سے نکالو۔ جو لفظ تمہاری زبان سے نکلے اسے پورا کرو۔ تمہارا وعدہ پتھر کی لکیر ہو، اگر کسی بات کی قسم کھا لو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے مگر تمہاری قسم نہ ٹلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار تاکید فرمائی ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ کا پابند نہیں وہ دیندار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نہ جانے اپنی زندگی میں کتنے وعدے کر جاتے ہیں اور ابھی بھی کتنے وعدے کیے ہیں جو ابھی تک ہم پورا نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم پڑھ چکے ہو کہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے سچے اور وعدے کے اتنے پکے تھے کہ آپ کا نام ہی صادق الامین پڑ گیا تھا۔ یعنی ایک وعدہ سنے اور اس سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچائی اور وعدہ کی بخششگی کا اندازہ کیجیے۔ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سودا کی بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ شخص وہاں سے ہٹ کر کہیں گیا اور اپنے کام میں لگ گیا اور اس بات کا خیال بھی نہیں رہا۔ 3 دن بعد اس کو خیال آیا کہ صادق الامین سے کہہ آیا تھا کہ ابھی آتا ہوں۔ وہ اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ چھوڑ گیا تھا۔ معمولی وعدہ کو پورا کرنے کے لیے 3 دن تک ایک جگہ رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ خفا ہوئے، نہ ڈانٹا، نہ ٹھپکارا، بلکہ بہت نرمی سے فرمایا، میاں کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے یہاں 3 دن ہو گئے۔ یعنی اگر کسی ناجائز کام کا وعدہ کر لیا ہے، یعنی کسی کو مارنے پیٹنے یا کسی کے ساتھ تھپڑ یا کچھ بھی غلط کام میں چلنے کا وعدہ کر لیا ہے، یعنی قسم کھا لیا ہے کہ ماں سے نہیں بولوں گا، ایسی وعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے، نہ ایسی قسم پر عمل کرنا درست ہے، بلکہ لازم ہے کہ ماں کی خدمت میں حاضر ہو، اس سے بات چیت کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ دیکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کی تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عہد تم سب سے پہلے کر چکے ہو وہ پورا کرو۔ دیکھو، جب تم نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تو تم نے اپنے پروردگار سے یہ عہد کر لیا کہ جو کچھ اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم ہے تعمیل کروں گی۔ لہٰذا یہ عہد سب عہد سے مکرم ہے، جو اس کے خلاف ہوگا وہ قابل عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل کرنا ہوگا جس کا عہد پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت مالک ایک صحابی ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا ایک چچا جاد بھائی ہے
مجھے ایک ضرورت پیش آئی، میں ان کے پاس گیا، ان سے میں نے امداد کی درخواست کی، انہوں نے صاف جواب دے دیا جو مجھے بہت ناگوار ہوا۔ میں نے قسم کھا لی کہ میں ہیں تو اس کا کفارہ ادا کیجیے۔ اپنے زندگی میں ہم ابھی تک میں کتنا قسم کھائے ہوں گے کہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، سبھی سے جھوٹ کہتے ہیں، سبھی کو وعدہ کر کر بھول جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک کھڑے رہے، 3 دن تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہے اور اس جگہ سے نکلے نہیں، اور اس شخص کو بنا ڈانٹے، بنا پھٹکارے اور نرمی سے پیش آئے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اپنا وعدہ کو بھول جاتے ہیں، اگر ہم کسی کو پیسہ دینا ہے تو پیسہ بھول جاتے ہیں کہ ہاں اس کو ادا کرنا ہے اس وقت میں، اگر کوئی چیز کا ہم مقرر وقت لے رہے ہیں تو اس کو مقرر وقت پر ادا بھی کیجیے۔ اللہ کی رضا میں ہی ہماری بھلائی ہے، ان کی امداد نہیں کروں گا۔ اب اتفاق سے ان کو ضرورت پیش آئی، وہ میرے پاس مدد لینے آئے ہیں، میں قسم کھا چکا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام اچھا اور بہتر ہے اس پر عمل کرو، اپنے بھائی کی امداد کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اگر ہم کوئی قسم بھی کھا رہے ہیں ہم کہیں سے بخشے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے تو کچھ ہی پل دیے ہیں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ دنیا ایک ایگزام ہے، ایگزام میں پاس ہو گئے تو ہمارے لیے اس سے بھی بہتر جگہ ہے جنت۔ اگر جنت کو پانا ہے تو وہاں تو جنت ہی جنت، یہاں سے بھی لاکھوں چیز اللہ نے ہمارے لیے بخشی ہے۔ جنت میں ایسے ایسے چیز ہے جو ابھی چھپے ہوئے ہیں، ابھی وہ غائب ہیں، جو اس کی جنت کی اصل اللہ کو پتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی باتوں پر نہیں چلتے ہیں تو دوزخ، دوسرا راستہ دوزخ، درمیان کا راستہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا راستہ دوزخ میں جانے والے شخص، جانے والے انسان، اس کو اللہ تعالیٰ مار کے بھی زندہ کریں گے، وہاں پر موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ دوزخ بہت 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 عذاب دہ والی جگہ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی دوزخ میں جائے۔ سب اللہ کی بارگاہ میں عہد کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ پاک سے بخشش کروائیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ جو بھی وعدہ میں کرتی ہوں اس کو مقرر ٹائم پر پورا کر پاؤں۔ الحمدللہ۔ سبحان ربک رب العزت والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔